نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 66 بابن فی الرکاز الخمس۔ باب ہے کہ رکاز کے اندر خمس ہے، پانچواں حصہ ہے۔ رکاز سے مراد زمانہ جاہلیت کا مدفون خزانہ۔ زمانہ جاہلیت کا مدفون خزانہ کسی کو ملے تو اس میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا یہ شرعی حکم ہے۔ اس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ وضاحت فرمانا چاہتے ہیں۔ وقال مالک وابن ادریس الرکاز دفن الجاہلیہ۔ امام مالک اور محمد بن ادریس شافعی وہ فرماتے ہیں الرکاز دفن الجاہلیہ، رکاز زمانہ جاہلیت کا مدفون خزانہ ہوتا ہے۔ فی قلیل ہی و کثیر الخمس، یہ قلیل مقدار میں ملے یا کثیر مقدار کے اندر، اس کے اندر پانچواں حصہ ہوگا۔ 4 حصے وہ خود رکھے گا، پانچواں حصہ فی سبیل اللہ اس کو دے گا۔ ولیس المعدن برکازن، اور معدنیات یہ رکاز نہیں ہے۔ معدنیات جو زمین سے قیمتی اشیاء نکلتی ہیں، سونا چاندی نکل کوئلات باقی اس طرح کی اشیاء، تو یہ معدنیات جو ہے یہ رکاز نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کا مدفون خزانہ مفت میں ملے تو وہ رکاز ہے، اس میں سے خمس ہے، تو اسی طرح جو زمین سے معدنیات نکلتی ہیں تو یہ بھی زمین کا مدفون خزانے کی طرح، تو یہ بھی رکاز، اس میں بھی خمس ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ رد کرنا چاہتے ہیں امام مالک و امام شافعی رحمہ اللہ کے اس فرمان سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رکاز تو اس کو کہتے ہیں جو زمین سے مدفون دفن شدہ خزانہ ملے، اس کے اندر تھوڑی مقدار ہے، زیادہ مقدار اس میں خمس آئے گا۔ اور ولیس المعدن برکاز، معدنیات زمین سے نکلنے والی قیمتی جو چیزیں ہیں وہ رکاز نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر باقی چیزوں کی طرح اس میں معاملات ہوں گے، رکاز والا سلسلہ نہ ہوگا۔ یہ اثر امام بہقی کی کتاب معرفت الآثار، اس کا روایت نمبر 8401 میں ہے۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعدن جبار، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معدنیات کے بارے میں فرمایا کہ وہ جبار ہیں۔ جبار منا رائے گاں، اگر کوئی معدنیات نکالتے ہوئے اس کے اندر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اوپر مٹی کا تودا گر جائے، خود اس کا دم گھٹ جائے یا کوئی اور مسئلہ بن جائے تو اس کا مالک ذمہ دار نہ ہوگا، بلکہ مالک نے تو اپنی مزدوری کہا تھا میں آپ کو 1 دن کی، 1 ہفتے کی، 1 مہینے کی اتنی مزدوری دوں گا، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اب اس کی مرضی مالک اس کام کرنے والے مزدور کی، وہ کرے نہ کرے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ مجھے مزدوری دی جائے، تو اگر اس کے اندر اترتے داخل ہوتے نکلتے ہوئے نکالتے کوئی چیز اس میں گر گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو وہ مالک ذمہ دار نہ ہوگا۔ اور پھر رکاز الخمس، اور رکاز کے اندر خمس پانچواں حصہ ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معدنیات اور رکاز کا حکم آپ نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک چیزیں ہوتی تو اکٹھی بیان کی جاتی، ایک حکم دونوں کا بیان کیا جاتا ہے، تو دونوں کا الگ الگ حکم بیان کیا ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ الگ چیزیں ہیں۔ وأخذ عمر بن عبد العزیز من المعادن من کل 200 خمسہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے معدنیات میں سے ہر من کل 200 ہر 200 میں سے پانچواں حصہ وصول کیا، 200 میں سے 5۔ تو گویا کہ معدنیات ان کی اندر جس طرح زکوٰۃ کی نصاب کا انداز ہے اسی طرح اس میں سے وصول کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے اندر 2.5% ہوتا ہے، تو اس میں جو معدنیات ہے اس کے اندر بھی 2.5% لیا جائے گا، جبکہ رکاز جو ہے اس کے اندر 20واں حصہ ہے۔ خمس سے مراد 20واں حصہ، یعنی 5 میں سے 1 اور 100 میں سے 20 ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کہ جو رکاز ہوتا ہے زمانہ جاہلیت کا مدفون خزانہ ہوتا ہے، وہ کہ محنت مشقت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس نے سونا تھا چاندی تھا دفن کیا تو اس کو مفت کے اندر
کھدائی کرتے ہوئے مل گیا، جبکہ معدنیات بڑی محنت سے کوشش سے اس کو خام حالت میں نکالنا ہوتا ہے، پھر اس کو اصلی حالت میں لانا ہوتا ہے، اس میں محنت مشقت زیادہ ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے اندر اس چیز کو بنیادی طور پر مد نظر رکھا گیا ہے کہ جس کے اندر جتنے محنت اور مشقت زیادہ ہے اتنا اس کے اندر کم کیا گیا ہے، اور جس میں محنت مشقت زیادہ نہیں ہے اس میں زیادہ حصہ رکھا گیا ہے۔ جس طرح کہ بارانی زمین اور جو نہری زمین ہے یا دوسری اپنی محنت و مشقت والا پانی لگانے والی ہے، ان کے اندر بھی جس میں پانی کی محنت و مشقت اخراجات نہیں ہے اس میں 10واں حصہ، اور جو دوسری محنت و مشقت والی اس میں 20واں حصہ۔ وقال الحسن ما کان من رکاز فی ارض الحرب ففی الخمس۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رکاز ارض حرب میں، یعنی ایسی زمین جو کہ دارالحرب والی ہے، جس کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ قتال وغیرہ ہے، وہاں سے اگر رکاز ملے ففی الخمس، اس کے اندر 5واں حصہ ہے۔ وما کان من ارض سلم، اور جو اسلامی زمین سے ملے ففی الزکوٰۃ، اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا نظریہ تھا۔ وین وجدت لقطۃ فی ارض العدو، اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے تھے اگر آپ لقطہ گری پڑی چیز کس کی وہ دشمن کی زمین سے ملے، یعنی وہ علاقہ دشمن کا ہے، وہاں سے کوئی گری پڑی چیز آپ کو ملے فعرفت، اس کا آپ اعلان کریں۔ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ، اگر وہ چیز لقطہ جو ہے کسی دشمن کا ہے ففی الخمس، تو اس میں سے 5واں حصہ اگر مالک مل جائے پھر تو اس کو واپس دینا ہے، اگر نہ ملے تو اس کا خمس نکال دے اور باقی اپنے استعمال میں لے آئے۔ وقال بعض الناس، بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ اگر فقہاء میں سے کسی کے بات نصوص کے خلاف ہو تو اس کا نام لینے کے بجائے بعض الناس کا لفظ بیان کر دیتے ہیں، تو جس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ الفاظ تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ نے 25 مرتبہ 25 جگہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں بعض الناس کے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک انداز ہے، اسلوب ہے کہ اس کا نام لینے کے بجائے تو بعض کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور جو کہنے والے ہیں یا ان کی حمایت کرنے والے یا ان کا نظریہ اپنانے والے وہ جان لیتے ہیں کہ کن کو کہا گیا۔ قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے کہ نام لینے کے بجائے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، نام نہیں لیا۔ اسی طرح وَمِنْهُم مَن یَقُولُ اذن لی، ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے۔ تو قرآن کا بھی یہ اسلوب ہے کہ نام لیے بغیر ہی ویسے بعض کا لفظ بولا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی استعمال کیا کرتے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ اسلوب اپنایا ہے۔ بعض لوگ خود بخود اپنے آپ پر یہ الفاظ چسپاں کر لیتے ہیں، مثلا بعض احناف کہتے ہیں کہ بعض الناس مراد امام بخاری احناف مراد لیتے ہیں، حالانکہ ہر جگہ احناف مراد نہیں ہے، جس کی بات جس کی نص کے خلاف ہو وہ ہے۔ تو پھر اس کو بنیاد بنا کر بعض امام بخاری کے پر طرح طرح کے ان پر اعتراضات بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے امام صاحب نے ہمارے یہ بارے میں یہ بات کہہ دی۔ ایسی جگہ پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر تو ان کا نظریہ واقعی جو امام بخاری نے اس کا رد کیا اس کے خلاف ہی ہو، نص کے خلاف ہو، تو یہ تو بات مان لیتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ بات جو کہی ہے واقعی یہ ہمارا نظریہ اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں، پھر اس کے دلائل اور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ ہم پر الزام ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، تو نہیں ہے تو امام صاحب نے کون سا نام لیا ہے؟ جن کا ہے انہی کا رد کیا نا، تو آپ کو یہ کس کے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنے آپ پر لگائیں۔ مثلا جو امام صاحب نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ وہ نہیں کہتے، آپ کو نظریہ نہیں ہے، تو آپ کو ان کو امام صاحب نے کہا ہی نہیں ہے، یہ تو کہا کہ بعض لوگ جس کا بھی وہ نظریہ ہے اس حدیث کے خلاف ہے، تو امام صاحب نے ان کو کہا ہے، تو اس لیے کسی کو خود بخود اپنے آپ پر یہ سوار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقال بعض الناس،
بعض لوگ کہتے ہیں المعدن رکاز، کہ معدن جو ہے معدنیات یہ رکاز ہے، یعنی جو حکم معدنیات کا ہے رکاز کا وہی معدنیات کا ہے۔ مثل دفن الجاہلیہ، جو رکاز زمانہ جاہلیت کا مدفون ہوتا ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ معدنیات یہ رکاز کے حکم میں ہیں، ان کے دلیل کہتے ہیں لأنہ یقال، اس لیے کہا جاتا ہے ارکض المعدن، کہ معدنیات کے اندر سے یہ رکاز نکلا، اس کے لیے ارکض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہ کب کہتے ہیں اذا خرج منہ شیء، جب کوئی کان سے کوئی چیز نکلے۔ تو انہوں نے یہ لغت کا لغوی اشتراک سے یہ حکمی اشتراک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب لغت کے اندر اس کے لیے ارکض کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ثابت ہوا کہ اس پر حکم رکاز والا ہی ہوگا، جو معدنیات میں سے چیز نکلتی ہے اس کا حکم اور رکاز کا ایک ہی حکم ہے۔ تو امام صاحب اس انداز میں رد کیا، فرماتے ہیں کہ قیل لہ، ایسے آدمی کو کہا جائے گا کہ قد یقال لمن وہب لہ شیء، جس کو کوئی چیز ہبہ کر دی جائے، اور رابح ربحا کثیرا، یا اس کو بہت زیادہ منافع ہو، اور کاسورا ثمرو، یا اس کے باغ کا پھل بہت زیادہ ہو، تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے ارکض تھا، کہ تجھے رکاز ملا ہے، تجھے بڑا منافع ملا ہے۔ امام صاحب نے اس کا رد کیا ہے کہ اگر لغت کا ایک لفظ کے اندر کوئی اشتراکیت آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے لازمی نہیں کہ حکم وہی آئے۔ مثلا کوئی چیز کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے تو اس وقت کیا ہے کہ کہا جائے گا ارکض تھا، تو نے منافع کمایا، کو تجھے جو ہبے کے اندر تحفے کے اندر چیز ملی ہے اس کو بھی رکاز کیا دیتے ہیں۔ اسی طرح کہ اس کو بہت زیادہ منافع ہو جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں تجھے تو ایسے کہ جیسے مدفون خزانہ مل گیا، اس طرح تجھے ادھر تھوڑی محنت کے ساتھ تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ منافع ملا۔ اسی طرح کاسورا ثمرو، کسی کے باغ کا پھل بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی ارکض تک لفظ بول جاتے کہ تجھے تو رکاز ہی مل گیا، جیسے رکاز تھوڑی محنت سے بہت ایک منافع ہو جاتا، تو تیرے باغ سے تجھے بہت ہی منافع ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ اہل عربیہ یہاں ان مواقع پر ارکض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہبے کے اندر، منافع کثیر کے اندر اور پھلوں کی کثرت کے اندر اس کے اندر کوئی رکاز والا حکم ہوگا، مدفون خزانے والا اس میں حکم آگا کہ اس میں خمس نکالا جائے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو اگر صرف لغت کا لفظ ایک دے کر ارکض المعدن قید سے یہ استدلال ہے کہ معدنیات پر رکاز والا حکم ہے، تو یہاں بھی کوئی کسی کو ہبہ کوئی چیز کر دے، کسی کو منافع کثیر ہو جائے، کسی کو پھل ثمرات زیادہ ہو جائیں تو اس کے اندر بھی خمس ہونا چاہیے۔ تو اس کو اہل فقہ کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں نقض الدلیل، تو یعنی جو کسی نے دلیل پیش کی تھی اسی دلیل کا نقض کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ ثم ناقض، پھر ایسے آدمی نے خود اس کا تناقض خود ہی کر دیا۔ جو آدمی یہ کہتا تھا کہ جو رکاز کا حکم ہے وہی معدنیات کا حکم ہے، تو خود پھر اس کے نقیض بھی انہوں نے کہہ دی، اس کے متضاد بات بھی کہہ دی۔ وہ کیسے؟ وکالا، یہ بات کہہ دی ایک جگہ کہ لا باس ان یکتمہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ چھپا لے، فلا یؤدی الخمس، اور خمس بھی ادا نہ کرے۔ اگر کسی کو رکاز مل جائے، مدفون خزانہ مل جائے تو اس کو چھپا لے، اور اس میں سے خمس نکالنا تو دور کی بات، اس میں سے کچھ بھی نہ نکالے، نہ زکوٰۃ نکالے نہ خمس نکالے۔ ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ اس کا حکم یہ معدن کی طرح حکم اس کا بیان کر دیا، دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اس کو چھپا لے۔ یہ متضاد چیزیں کیسے بیان کر دی ہیں؟ تو گویا کہ یہ کہنے والے کہ اپنی باتوں کے اندر تضاد ہے، جب اس کی اپنی باتوں کے اندر تضاد ہے تو وہ حجت و دلیل کیسے بنے؟ حدیث میں 1499، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاجماع جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الاجماع جبار،
اجماد جانور حیوانات یہ جبار ہیں۔ کوئی جانور کسی کو کوئی سینگ مار دے یا اس کو کوئی کچل دے ڈالے تو اس کا مالک اس مال مویشی کا مالک جو اس کا ذمہ دار نہ ہوگا، بلکہ لوگوں کو خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ والبئر و جبار، کنواں بھی جبار ہے۔ کسی نے کنواں اپنی زمین میں کھودا ہوا تھا تو کوئی اندھا دھندھا جاتے ہوئے اس کے اندر گر گیا ہے تو اس کو اللہ نے آنکھیں دی تھی، وہ دے کر چلتا تو مالک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ہاں راستے میں نہ کھودا ہو تو اس نے اپنی زمین پر اپنی ضرورت کے لیے اس نے نکالا تھا تو کوئی اس میں گر گیا تو خود ذمہ دار ہے۔ والمعدن و جبار، اس نے معدنیات نکالتے وقت بھی کسی کا نقصان ہو گیا تو وہ بھی خود ذمہ دار ہے۔ اور پھر رکاز خمس، اور رکاز کے اندر 5واں حصہ ہوگا۔ تو گویا کہ معدنیات کا حکم الگ بیان کیا ہے اور رکاز کا حکم ایک الگ بیان کیا ہے۔ باب نمبر 67، باب قول اللہ تعالیٰ والعاملین علیہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جو عمل کرنے والے ہیں اس پر، ومحاسبۃ المصدقین مع الامام، اور صدقہ وصول کرنے والوں کا محاسبہ کرنا، امام جو ان کا محاسبہ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے خاص افراد مقرر کیے جا سکتے ہیں اور ان کی تنخواہ بھی بیت المال سے دی جا سکتی ہے، البتہ ان کا احتساب ضروری ہے۔ ممکن ہے وہ کسی غلط استدلال کی وجہ سے غلطی میں ہوں، اور مزید اس میں اگر احتساب ہوتا ہو تو خیانت وغیرہ کا خدشہ بھی نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے افراد مقرر کیے جا سکتے ہیں، تو ان کو جو بطور تنخواہ اس میں سے دی جائے گی وہ ان کو زکوٰۃ والی کیفیت تو ان کے لیے نہیں ہوگی، یہ ان کی محنت و مشقت کا ہی وزانہ ہوگا۔ تو البتہ ایسے کام، دینی کام میں دنیاوی کام ان پر نگران ہو تو پھر اس کا اچھے طریقے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی اس کا ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ فلاں علاقے میں گئے تھے، کتنی زکوٰۃ وصول کی ہے، کولا کتنی تھی اور اس کا حساب دیں، اور کتنی تم وصول لے کر آئے ہو، اگر تقسیم کی تو کس کو کی ہے، تاکہ اس کا پورا کا پورا یہ حساب کتاب ریکارڈ میں رہے۔ حدیث نمبر 1500، حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا ابو اسامہ قال خبرنا ہشام بن عروہ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد قبیلے کے ایک آدمی کو عامل مقرر کیا، علی صدقات بنی سلیم، بنو سلیم کے قبیلے سے صدقات وصول کرنے کے لیے۔ یودا ابن لطبیہ، جس کو ابن لطبیہ کہا جاتا تھا، نام اس کا عبداللہ تھا، عبداللہ بن لطبیہ اس آدمی کو کہا جاتا تھا جس کو آپ نے عامل مقرر کیا۔ فلما جاء حاسبہ، جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے لایا تو آپ نے اس کا محاسبہ کیا، تمام کو اس کا حساب کا کتاب کیا کہ کتنا وصول کیا ہے اور کہاں تقسیم کیا ہے، تمام آپ نے حساب اس سے لیا۔ باب نمبر 68، باب استعمال ابل صدقۃ و البانیہ لابناء السبیل، باب ہے صدقے کے اونٹوں کو ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرنا مسافروں کے لیے۔ زکوٰۃ کے مصرف میں زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی منفعت بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ ہے تو اسی زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں سے بڑھوتی ہو گئی ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً وہ مال مویشی تھے، انہوں نے بچے دے دیے ہیں، یا وہ دودھ دیتے ہیں تو دودھ جو ہے ایک اضافی چیز ہے تو ان کو بھی فی سبیل اللہ استعمال کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1501، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ قال حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان ناسا من عرینہ اجتووا المدینہ، عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ انہوں نے مدینے کی آب و ہوا ناموافق پائی۔ فرخص لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو رخصت دے دی، اجازت دے دی، ان یاتوا ابل صدقہ، کو صدقے کے اونٹ ان کے وہاں چلے جائیں، فیشرب من البانیہ و ابوالیہ، ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پئیں، کیونکہ یہ ان کی بیماری کا علاج تھا۔ ان کے معدے کمزور ہو گئے تھے اور جسم پھول گئے تھے اور پیلا پن ان میں ظاہر ہو گیا تھا جگر کے اندر کمزوری کی وجہ سے،
تو آپ نے کہا کہ صدقے کے اونٹ فلاں جگہ چر رہے ہیں تو آپ وہیں جائیں، وہاں ان کا دودھ بھی پئیں اور ان کا پیشاب بھی، اور یہ میدے کی جملہ امراض اور اسی طرح جگر کی بیماریوں کے لیے اونٹنی کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ چنانچہ وہ گئے تھے، کچھ دنوں نے دودھ پیا تو بالکل صحت مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہو گئے تو وہ بدنیتی ہوئے، انہوں نے کہا کہ بہترین اونٹ ہے تو چرواہا ایک آدمی ہے، تو ہم 5-7 اس کو پکڑ کر ہم قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اونٹ لے کر بھاگ جائیں گے۔ تو جب مدینے میں اطلاع پہنچنی ہے، 1 دن بعد 2 دن بعد، اس وقت پتہ نہیں ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوں گے، یہ سمجھ کر انہوں نے کوئی چرواہے کو قتل کر دیا۔ فقاتل الرعیہ، انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا۔ واستاق الزود، اور اونٹوں کو ہانک کر بھاگ گئے۔ تو وقت پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آ گئی۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک دستہ بھیجا، ان کے تعاقب کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ فأتي بهم، چنانچہ ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ فقطع ایدیہم وارجلہم، تو آپ نے بھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، جیسے انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، آنکھوں کے اندر ان کے کانٹے چبو کر آنکھوں کو ضائع کیا۔ وسامر اعینہم، تو آپ نے بھی ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں بھی ڈالی۔ وتارکہم بالحرہ، پھر ان کو حرہ کے اندر پھینک دیا، پتھریلی زمین پر پھینک دیا۔ یعضون الحجارہ، پتھروں کو منہ میں ڈال کر چوستے رہے، لیکن ان کو پانی کا گھونٹ بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اسی طرح جرم کیا تھا۔ ان کے کئی جرم تھے، ایک تو مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا اس کو قتل کیا، شہید کیا، اور کیا بھی بڑی بری طرح کا، اس کے ایک عضو اس کا کاٹا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، آنکھوں کے اندر کانٹے چبو کر آنکھوں کو بے نور کر دیا، اور پھر ایک چوری ڈاکہ بھی ڈالا۔ جو بیت المال کے اونٹ تھے وہ چوری کر کے بھاگ نکلے۔ تو یہ کئی قسم انہوں نے جرم کیے تھے، تو چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا، ان کو وہ سزا دی گئی۔ ثابت سے یہ کیا کہ جو بیت المال کے اونٹ تھے، انہی اونٹوں سے جو منفعت تھی وہ حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے اس کی اجازت دی کہ ان سے منفعت فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ باب 69، باب وسم الامام ابل صدقہ بیدہ، باب ہے کہ امام کا صدقے کے اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے داغ دینا، نشان دینا۔ وسم، لوہا گرم کر کے جسم پر لگا کر ان کے نشان وغیرہ لگا دینا، تاکہ بیت المال کا جانور دوسروں سے ساتھ اس کا اختلاط نہ ہو جائے، تلاش کرنا آسان ہو۔ اسی طرح اگر وہ بھاگ جائے یا کوئی چوری کر لے تو اس کی نشانی سے پہچان آ جائے۔ اور ویسے یہ ایک علاج بھی ہوتا ہے کہ ٹانگ وغیرہ میں درد، کوئی اور کسی جگہ درد، تو اس کا یہ داغ دے دینے سے اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1502، قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا الولید وقال حدثنا ابو عمر قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحه يحنكه۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صبح سبیرے لے کر گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی طلحہ کو، لیحنکہ، تاکہ آپ کو تحنیک دیں، گڑتی دیں۔ سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے منہ میں کسی نیک صالح آدمی کھجور وغیرہ چبا کر لعاب اس کے منہ میں ڈالے تو جس کو تحنیک کہتے ہیں۔ فوافیت فی ید المیسم، تو میں نے پایا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر وہ داغنے والا آلہ تھا۔ یاسم ابلا صدقہ، صدقے کے اونٹوں کو آپ داغ دے رہے تھے۔ تو جانوں کو اس طرح کا داغ دینا، اور جو امام ہے اس کا خود بیت المال کا یہ کام کرنا، یہ کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں جس کو کہ معمولی سا عہدہ مل جائے تو وہ بڑا ناز و نخرے میں آتا ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میرا جوتا اٹھانے والا بھی کوئی اور ہو، بیگ اٹھانے والا بھی کوئی اور ہو، اور گاڑی کا دروازہ کھولنے والا بھی کوئی اور بٹھانے والا بھی، تو یہ ناز و نخرے ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اماموں کے امام، جو امام الانبیاء ہیں، تو بے شمار صحابہ تھے، وہ بھی یہ کام کر سکتے تھے، آپ ایک اشارہ کرتے، لیکن اس کے باوجود بیت المال کے اونٹوں کو ان کو داغ
لوہے کو گرم کرنا، گرم کر کے خود ان کو داغ دینا، آپ خود کام کر رہے تھے۔ باقی رہا کہ یہ داغ دینے سے کیا ان کو اذیت نہیں ہوگی، تو جانوں کو یہ اذیت دینے کی تو ممانعت ہے، البتہ کسی ضرورت کے پیش نظر یہ اذیت دی جا سکتی ہے، جیسے یہ داغ دینا تاکہ بیت المال کے جانوروں کی پہچان رہے، اور گم ہو جائے یا چوری ہو جائیں تو ان کی تلاش کرنا آسان ہو۔ تو اسی طرح جس کے اندر انسانوں کو جانوروں کو اگرچہ تکلیف ہے، لیکن اس کے اندر انسانوں کے ایک بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جانور انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، تو اس طرح اس کو وہ اذیت آئے بھی تو یہ جائز ہے۔ مثلا جانور کو خصی کرنا، جانوروں کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس کا جائز ہے، کیونکہ اس میں یہ انسانوں کے لیے وہ بہتر ہو، فائدہ زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا نتھ لگانا، یہ زنجیر ڈال کر اس کو باندھنا، جانوروں کو یہ گائے بھینس کو زنجیر ڈال کر رسی ڈال کر باندھا جاتا ہے، یہ بھی تو ان کو تکلیف ہی ہے، تو پھر اس کو بھی تو ایسے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ تکلیف نہ ہو، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ جانوروں کو ان سے کام وغیرہ لینا ہے، وہ اس کے کسی چیز میں جوتنا ہے، ہل چلانا ہے، تو وہ بھی تو ان کے لیے سے مشقت والے کام لیے جاتے ہیں نا۔ تو یہ اعتراض نہیں ہے، جس طرح کہ بعض لوگ اس طرح کے غلط قسم کے اعتراض خصی جانور پر بھی کر دیتے ہیں، اور جانوروں کو داغ دینا، نتھ لگانا، یہ بھی اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ثابت سے یہ کیا کہ جانوروں کو اس طرح کی نشانی بطور علامت کے لگائی جا سکتی ہے، اور جو بڑا آدمی ہے، صاحب اقتدار آدمی ہے، اگر اس طرح کے وہ کام کرے تو یہ کوئی عیب اور نقص والی نہیں، بلکہ دوسروں کو ترغیب والی بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔